بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قضیہ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ان تین مذاہب کے درمیان یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یروشلم ایک مقدس ترین شہر کے طور پر ان تینوں مذاہب میں نہایت ہی قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہود یروشلم کے لیے یا بیت المقدس کے اس مقدس ترین مقام کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا کشت و خون کر چکے ہیں، اور تقریباً 75 برس سے فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے تاحال یہاں پر مسلسل یہ حصہ جنگوں کی زد میں ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق اس مقام پر، جہاں ٹیمپل ماؤنٹ پر اس وقت قبۃ الصخرہ یا جسے مسجد صخرہ بھی کہتے ہیں، یا وہ مقام جسے بوابۃ الارض الی السماء یعنی زمین سے آسمان کا گیٹ وے کہا جاتا ہے، اور وہ مقام جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹان سے آسمانوں کی طرف معراج پر تشریف لے گئے، یہ وہ مقام ہے کہ جو یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام کہلایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد وہ اسی مقام پر قائم ہوئی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے خدا نے انہیں ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مقام قبۃ الصخرہ، جسے مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے، اس مقدس ترین حصے میں آج جہاں آپ کو سلور رنگ کا ایک گنبد نظر آتا ہے جو مسجد قبلی کا حصہ ہے، جہاں مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، اس پہاڑ پر اس پورے احاطے میں تمام اطراف پر جو حصہ موجود ہے، چاہے وہ مغربی دیوار ہو جسے مسلمان حائط البراق کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق شب معراج کو اسی مقام پر آ کر رکا، اور یہودی اسے ویلنگ وال کہتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں پر آ کر یہ گریہ اوزاری کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ٹیمپل آف سولومن کی یہی ایک آخری دیوار باقی بچی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ پورا حصہ، آپ اس پوری چار دیواری کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہاں مسجد قبۃ الصخرہ موجود ہے، یہاں جو مسجد قبلی مسجد اقصیٰ کا ابتدائی حصہ ہے وہاں موجود ہے، مسجد عمر ہے، یہاں پر مختلف مقامات پر جو چھوٹے چھوٹے قبات بنے ہوئے ہیں، جن میں ایک قبۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر جمیع انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ وہ تمام تر مقامات ہیں جو مسجد اقصیٰ کا حصہ ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد اقصیٰ صرف سلور گنبد والی مسجد کو کہا جاتا ہے، اور بعض کا گمان یہ ہے کہ شاید صرف جو سنہرے گنبد والی مسجد ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ اس پورے احاطے میں جتنی بھی مساجد اور قبات موجود ہیں وہ تمام کا تمام حصہ اپنی دیواروں کے بشمول وہ سب مسجد اقصیٰ میں شامل ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب اسرائیل کی حکومت کو قائم فرمایا تو اس مقام پر آپ نے مسجد سلیمان یا ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کو آپ نے باقاعدہ تعمیر کیا، اور یہ وہی مسجد ہے کہ جو مسلمانوں کے نزدیک بیت المقدس کہلاتی ہے یا مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ یہ مسجد تقریباً سن 587 قبل مسیح تک قائم رہی، لیکن جب ایک بیبلونین بادشاہ بخت نصر نے یہاں پر حملہ کیا تو یروشلم کو تاخت و تاراج کیا، اور فرسٹ ٹیمپل کو اس نے منہدم کر دیا۔ سیکنڈ ٹیمپل کا دور شروع ہوتا ہے سن 516 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی تک، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں یہودیوں نے ٹیمپل کو دوسری بار تعمیر کیا، لیکن 70 عیسوی میں ٹائٹس زار نے اس خطے کو حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد دوبارہ تاخت و تاراج کیا۔ یہ ایک رومن ایمپرر تھا، اور اس نے اس خطے کو نعوذ باللہ من ذالک جلایا، اس کی بے حرمتی کی، اور مسجد اقصیٰ کو زمین بوس کر دیا۔ اس دور کے بعد یہودی پوری دنیا میں اسکیٹرڈ ہو گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب یہودیوں کا خیال اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کا دور یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور اسی عہد پر دنیا کا اختتام ہوگا۔ The notion of and desire for the third temple is sacred in Judaism۔ یہودیت میں یہ خواہش رکھنا ان کے نزدیک نہایت ہی مقدس اور متبرک ہے۔
یہودی بائبل کے عقیدے کے مطابق یہ تصور باندھے بیٹھے ہیں کہ جو میسینک ایج ہے، یعنی وہ دور جب ان کے خیال کے مطابق مسیح آئیں گے، جو اسلام کے نقطہ نظر سے مسیح دجال ہے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام حقیقی معنی میں تشریف لا چکے ہیں، جنہیں یہود نے نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں آپ آسمان سے دنیا پر دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ جوز تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن میں دا میسینک ایج کے منتظر ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دور اینڈ آف ٹائم قرب قیامت میں ہوگا۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہودی ہر ہفتے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے تھرڈ ٹیمپل جلد بن جائے تاکہ وہاں وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں۔ تو جوش اسٹیٹ میں تھیوڈور ہرزل نے ایک مقام پر لکھا ہے "An idea alone can achieve that. And this idea of a state may have the requisite power to do so. The Jews have dreamed this kingly dream all through the long nights of their history. Next year in Jerusalem is our old phrase. It is now a question of showing that the dream can be converted into a living reality." آپ غور کیجئے کہ یہودیوں کے ہاں یہ فریز مشہور ہے کہ آج نہیں تو اگلا سال ہم ضرور بے ضرور یروشلم کے اندر حاضر ہوں گے۔ تو آمیدہ پریئر کے اندر یہودی باقاعدہ یہ دعا کرتے ہیں "May it be your will, O my God and God of my fathers, that the temple be rebuilt speedily in our days and give us our portion in your Torah. And there we will worship you with reverence as in ancient days and former years." اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ قضیہ فلسطین بنیادی طور پر ایک مذہبی نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اسرائیل اپنی اسٹیٹ کو ایک ریلیجیس جوئش اسٹیٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ جب آپ اسرائیل کے لا آف ریٹرن کا مطالعہ کرتے ہیں تو لا آف ریٹرن بنیادی طور پر ہو از دا جو، یہودی کی تعریف کو بھی متعین کرتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی ریاست میں جو حقوق ایک یہودی کے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ حقوق ایک غیر یہودی کے نہیں ہو سکتے۔ تو اگر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہودی تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے میں مصروف ہیں، وہ زائنزم کی تحریک ہو، وہ فری میسن یا ایلومیناٹی کی تحریک ہو، یا اسے آپ جدید جوڈائزم کا نام دیں، یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ وہ میسینک ایج میں اپنے مسیح دجال کے منتظر ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو ڈیمالش کرنے کے بعد اس مقام پر ٹیمپل ماؤنٹ پر وہ ہولی آف ہولیز اپنا تھرڈ ٹیمپل ضرور تعمیر کریں، تاکہ میسینک ایج میں ان کو خدا دنیا میں عروج عطا فرمائے۔ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسجد اقصی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے اسرا اور جائے معراج ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اسی مقام پر حائط براق ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے براق کو باندھا، جہاں مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مقام پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس موجود ہے، یہاں مسجد عمر بھی ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جب یہ جگہ فتح ہوئی، آپ نے اس مقام کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اہل اسلام اس مقدس ترین مقام کو ایک وقف مقام کے طور پر دیکھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے ہے، سینکڑوں برس سے مسلمان یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم تفصیلی اس بارے میں بات کریں گے کہ مسلمان جب یہاں بطور فاتح تشریف لائے تو کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں وہ خاص مقام جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو ری بلڈ کیا تھا، اس مقام کی کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیس کو بجا لاتے ہوئے صفائی کی، اور مسجد اقصی میں قبلے کی جانب آپ نے جو محراب تھی آپ نے اس کو تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد فرمائے، تاکہ ہم فلسطین اور مسجد اقصی کا دفاع کر سکیں۔